جانور حصے پہ دیے جاتے ہیں ان کا جائز طریقہ وہ ارشاد فرما دیجئے۔ میرے خیال سے اس کا طریقہ کار جو کہ سنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جانور خرید لیتا ہے اور خریدنے کے بعد وہ کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے صحیح کہ یہ جانور تم پالو اور اس کی دیکھ بھال چارہ وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ تم کرو۔ صحیح۔ اور جب اس جانور کو ہم بیچیں گے، جیسے قربانی وغیرہ کے مواقع پر جو ہے وہ جانور بکتے ہیں، تو جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جانور اگر مادہ ہے اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ بچے ہم دونوں کے آدھے آدھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو شرعی اعتبار سے یہ چونکہ ایک شرکت کی جا رہی ہے، پارٹنرشپ جو ہے وہ کہہ لیں اس کو، اگرچہ اس کو پارٹنرشپ نہیں سمجھا جاتا، کاروبار میں پارٹنرشپ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک طریقے سے شرکت ہے کسی چیز کے اندر کہ شرکت کے بعد جو اس سے نفع حاصل ہو رہا ہے اس میں دونوں افراد شریک بن رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے تو یہ شرکت فاسد ہے، اس کی شرعاً جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز کا مالک تو ایک شخص ہے، اس سے جو بھی نفع حاصل ہوگا تو اس کا مالک وہی ہوگا، جو نفع جو ہے وہ جو مالک ہے وہی اس سے حاصل ہونے والے نفع کا بھی مالک ہوگا۔ سامنے والا شخص تو ایک اضافی چیز کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے یا اس کو جو ہے وہ چارہ دے رہا ہے، تو در حقیقت وہ اپنی طرف سے جو بھی خدمات دے رہا ہے یا جو بھی مادی چیزیں چارے کی صورت میں پیش کر رہا ہے تو وہ اس جانور کا جو ہے وہ ایک اعتبار سے جو ہے وہ شرکت اس اعتبار سے نہیں بن سکتی کہ وہ اس جانور کا جز بن جائے اور اس میں اس کو شریک قرار دیا جائے۔ تو یہ تو صورت جو ہمارے ہاں رائج ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ صرف اس میں نہیں، مرغیوں میں بھی ہوتا ہے کہ مرغی جو ہے وہ کسی کے پاس رکھوا دی، اب خرید لی شوق میں، جو ہے وہ پالنے کی جگہ نہیں ہے گھر میں، کسی دوسرے کے پاس رکھوا دی کہ چلو یار تم اس کو دانہ وانا کھلاؤ، جو انڈے ہوں گے وہ آدھے آدھے کر لیں گے، یا جو مرغی کے بچے ہوں گے وہ آدھے آدھے کر لیں گے۔ تو اس طرح مختلف چیزیں جو ہے وہ لوگوں میں رائج ہوتی ہیں، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے پوچھا اس کا جائز طریقہ کار کیا کیا جائے کہ جو ہے وہ شرعاً ہمارے لیے جائز ہو جائے، تو اس کا شرعی حل فقہا نے یہ بیان کیا کہ وہ چیز جو کہ اس کی ملک میں ہے، ایک گائے ہے یا ایک مرغی ہے، مثال کے طور پہ 10,000 روپے کی وہ جو ہے وہ گائے کا جو ہے وہ بچہ ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ اسی طریقے سے اسے دے گا اور پھر یہ آگے اس طرح کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہ اس گائے کا آدھا حصہ جو ہے وہ اپنے اس شخص کو بیچ دے، اس پارٹنر کو بیچ دے جس سے یہ کام رکھوالی وغیرہ کا کروانا چاہتا ہے۔ جب وہ اسے بیچ دے گا تو اب گویا اس گائے کے اندر جو ہے وہ یہ دونوں افراد آدھو آدھ کے شریک ہو گئے۔ اب جب یہ شریک ہو گئے تو اس صورت میں یہ اگر بکتی ہے کل کو تو اس کے نفع میں بھی یہ دونوں برابر کے شریک ہوں گے، کل کو اگر اس سے دیگر نفع حاصل ہوتا ہے دودھ کی صورت میں، انڈے کی صورت میں یا بچوں کی صورت میں، تو اس میں بھی آدھو آدھ کے اعتبار سے یہ شریک ہوں گے۔ لیکن اس صورت میں جو سامنے والا شخص ہے وہ اگر اس کی خیال کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے یا چارہ وغیرہ دیتا ہے، تو اب چارہ وغیرہ کے جو ہے وہ اس سے مطالبہ ضرور کر سکتا ہے کہ جب وہ گائے آدھی آپ کی ہے آدھی میری ہے، تو جو چارہ میں کھلا رہا ہوں پیسوں کا خرید کر، تو اس کے اندر وہ آدھا آدھا جو ہے وہ اس کا ایکسپینس بھی برداشت کریں گے، اخراجات بھی پھر دونوں ہی برداشت کریں گے۔ اور جب اس طرح کر لیں گے تو پھر حاصل ہونے والا نفع جو ہے وہ دونوں کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اور جنہوں نے ایسا کر لیا، جو پہلی صورت تھی ناجائز صورت تھی کہ جس کے اندر صرف جو ہے وہ ایک ہی بندے کی جو ہے وہ گائے تھی یا جانور تھا اور سامنے والے کو اس نے دیا کہ آپ جو اس کی رکھوالی کریں، دیکھ بھال کریں، چارہ ڈالیں اور جو نفع ہوگا وہ ہم کریں گے، تو اب یہ شرکت تو ناجائز تھی، اب کریں کیا؟ اب شرعاً حکم یہ ہوگا کہ اس گائے سے، اس جانور سے جو بھی نفع حاصل ہوا، چاہے دودھ کی صورت میں، چاہے انڈے کی صورت میں، چاہے جو ہے وہ بچوں کی صورت میں، یا بیچ کر جو اس کا پروفٹ حاصل ہوا، وہ سارا کا سارا ہے اصل مالک کا جو کہ اس جانور کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جس نے محنت کی ہے تو وہ کیا فارغ ہو گیا؟ وہ بیچارے نے اتنی محنت کی، چارہ کھلایا، ادھر ادھر گیا، اپنی جیب سے خرچ کیا اور محنت ایک وقت لگایا، جانور کو سنبھالنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، تو اب اس کو جو ہے وہ بالکل فارغ کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ اس کے لیے بھی حق بیان کرتی ہے، جب اس نے محنت کی ہے تو اسے اس کی محنت کا حق ملے گا۔ وہ کیا ملے گا کہ جب عمومی طور پہ ایسے افراد گائے وغیرہ، باڑے وغیرہ میں، بڑے باڑے وغیرہ میں چونکہ ملازم رکھے جاتے ہیں جو دیکھ بھال وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کو جو اجرت دی جاتی ہے ایک مارکیٹ ویلیو کے مطابق، جو عموماً ایسے افراد کو اتنا کام کرنے پر اجرت دی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو نوکر رکھ لے کہ تم نے میری جو ہے وہ گایوں کو جو ہے وہ چرانا ہے یا ان کی دیکھ بھال کرنی، تو اس کی جو اجرت مثل بنتی ہے، اجرت مثل سے مراد مارکیٹ میں اس چیز کی اتنی قیمت جو بنتی ہے، اجرت بنتی ہے، وہ اس شخص کو دی جائے گی۔ اب چاہے وہ اجرت
مالک کو حاصل ہونے والے نفع سے جو ہے وہ زیادہ ہو، صحیح ہے، ٹھیک ہے، یا کم ہو، تو اس صورت کے اندر اس کو اس کی اجرت مثل جو ہے وہ دی جائے گی. ٹھیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.